قوانین فطرت تو صرف خدا کی ریاضیاتی سوچ ہیں. یہ قول الیگزینڈریا کے یوکلڈ یعنی اقلیدس کا ہے. وہ 300 سال قبل مسیح کا یونانی فلسفی اور ریاضی دان تھا. اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ میں نے قول اس لیے شامل کیا کیونکہ یوکلڈ کو جیومیٹری کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف جیومیٹری کہا جاتا ہے. اور جیومیٹری جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہے، اور یہ بہت اچھا قول ہے. اس سے قطع نظر کہ خدا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے، یہ قول نظام فطرت کے بارے میں بہت ہی بنیادی باتیں بناتا ہے. یعنی کہ قوانین فطرت تو صرف خدا کی ریاضیاتی سوچ ہیں، یعنی تمام قوانین فطرت کی بنیاد ریاضی ہی پر ہے. اور لفظ جیومیٹری بذات خود یونانی زبان سے آیا. جیو کا مطلب ہے زمین اور میٹری کا مطلب ہے ناپنا، یعنی کہ یونانی زبان میں ناپنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے میٹرک سسٹم کے بارے میں بھی یقیناً سن رکھا ہوگا. تو اقلیدس کو اسی جیومیٹری کا بابائے جیومیٹری کہا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیونکہ وہ جیومیٹری کا مطالعہ کرنے والا پہلا شخص تھا، یقیناً اس سے پہلے بھی انسان نے جیومیٹری کا مطالعہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کچھ انسانوں نے اس طرح سے زمین پر کچھ 2 تیلیاں دیکھی ہوں اور پھر کچھ اس طرح کی تیلیاں دیکھی جو کچھ زیادہ کھلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ کھلی ہے کم کھلی ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے. یا پھر انہوں نے درخت کی نکلتی ہوئی 2 شاخیں دیکھی ہوں اور کہا ہو کہ ان شاخوں کے اس طرح سے جو کھلا پن ہے اس میں اور 2 تیلیوں کے کھلے پن میں کچھ ملتا جلتا کچھ مماثلت لگتی ہے. انہوں نے کچھ شاید نام نہ دیا ہو، یا پھر انہوں نے خود سے پوچھا کہ اس دائرے کے آر پار فاصلے اور اس کے ارد گرد فاصلے میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، یا ان تمام دائروں میں کون سی چیز یکساں ہے. اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا سچ ہونا واقعی معلوم کر سکیں، صرف خوش نہ ہو سکیں سوچ سوچ کے. تو انہوں نے جیومیٹری کے بارے میں یونانیوں کے زمانے میں غور شروع کیا. اور آپ کو یاد ہوگا پائتھاگورس کا نام بھی ہمیں ملتا ہے جو کہ یوکلڈ سے بہت پہلے کا زمانے کا تھا. اس کے باوجود ہم یوکلیڈین جیومیٹری یا اقلیدسی ہندسہ ہی کی عموماً بات کرتے ہیں جس کا زمانہ 300 سال قبل مسیح کا تھا. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اب پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ رافیل کی بنائی ہوئی پینٹنگ ہے جس میں کہ یوکلڈ کو دکھایا گیا. اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ یوکلڈ کیسا تھا، کیسا دکھتا تھا، لیکن یہ صرف رافیل کا تخیل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ جب یوکلڈ الیگزینڈریا میں پڑھایا کرتا تھا تو کیسا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں یہ ایلیمنٹس نامی کتاب کا ٹائٹل ہے جو 13 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی. اور یہ ساری کی ساری ٹیکسٹ بک تھی جو کہ جیومیٹری کے بارے میں تھی. اور یہ ایک مدت تک دنیا کی مشہور ترین ٹیکسٹ بک رہی میتھمیٹکس کی. ان 13 جلدوں میں بہت ہی پرمغز اور بھرپور منطقی انداز میں جیومیٹری، نمبر تھیوری، سالڈ جیومیٹری یعنی 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کا قدم بقدم سفر کیا. اور یہ ایلیمنٹس کے پہلے انگریزی ترجمے کا ٹائٹل یعنی سرورق ہے. اور یہ وہ ترجمہ ہے جو کہ سن 1570 عیسوی کے لگ بھگ شائع ہوا تھا. آپ کو شاید معلوم کہ اوریجنل کتاب تو گریک میں لکھی گئی تھی. پھر جب عربوں کا زمانہ آیا، ازمانہ وسطیٰ جس کو ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، عربی جو تھی وہ نالج کی، علم کی زبان تھی. عربی سے پھر یہ بعد میں ترجمہ ہوئی لیٹن میں، اور آخر کار یہ کتاب ایلیمنٹس جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ ہوئی. اور میں نے بھرپور قدم بقدم سفر کہا تو صرف اس لیے نہیں کہا کہ اس نے کسی ایک آدھی رائٹ ٹرائنگل کی بات کی کہ اس میں 2 سائڈوں کی لمبائیوں کے اسکوائر کا جو سم ہوتا ہے وہ ہائپوٹینس کے اسکوائر کے برابر ہوتا ہے، یا یہ کہ اس طرح کی کچھ باتیں کسی جن پر کہ ہم بات کریں گے. اس نے کوئی صرف ایک بات نہیں کی، اس نے کہا میں صرف یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہتا کہ یہ سب کچھ درست ہے، بلکہ میں خود پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے. اور ایلیمنٹس میں خاص طور پر اس کی پہلی 6 جلدوں میں جو کہ پلینر جیومیٹری کے بارے میں تھی، اگرچہ پوری کی پوری ایلیمنٹس جیومیٹری کے بارے میں تھی، لیکن پہلی 6 جلدوں میں اس نے جو پلینر جیومیٹری کی بنیاد رکھی تو اس نے انتہائی بنیادی مفروضات، ایکسیمز یا پوسٹولیٹس سے اس نے بات شروع کی. اور اس نے کہا کہ اگر یہ درست ہو، یہ پروپوزیشنز کو اس نے دوسرے اسٹیٹمنٹس کو یا پروپوزیشنز کو ثابت کر کے اگر شروع کے 2 ایکسیمز درست ہیں تو ان سے اخذ ہونے والا اسٹیٹمنٹ یا یوں کہہ کہ یہ بھی درست ہوگا. تو پہلے 2 درست ہیں تو یہ بھی درست ہے. یا پھر اس نے کہا کہ اگر ایک چیز درست نہیں ہے تو پھر دوسری بھی درست نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی. تو اس طرح اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دائرے کی خاصیت مقرر کر دی ہے یا یوں کہا، اس طرح سے باتیں نہیں کی، بلکہ وہ اس نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے مختلف پروپوزیشنز، اصل ایکسیمز استعمال کرتے یا تھیرمز کو ثابت کرنے کے وہ قابل، اور اس نے باقاعدہ اس کام کو ثابت کیا. اور اس نے علم کے ایک بہت بڑے شعبے کو منظم طریقے سے متعارف کروایا. یہ نہیں تھا کہ ایک پروف یہاں سے دوسرا پروف وہاں سے، بلکہ اس نے علم کے ایک پورے سیٹ پر کام کیا، ایک پورے مضمون کا بھرپور قدم بقدم سفر کیا جس میں اس نے ایکسیمز، پوسٹولیٹس، تھیورمز، پروپوزیشنز وغیرہ ہر چیز کے بارے میں بتایا. اور ہاں، تھیورم اور پروپوزیشنز بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہوتے ہیں. تو یہ کتاب یوکلڈ نے 2000 سال پہلے لکھی تھی اور آج بھی مشہور ہے.
ایک وقت تھا جب کسی بھی شخص کو اس وقت تک تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس نے ایلیمنٹس پڑھ اور سمجھ نہ رکھی ہو. اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یوکلڈ کی ایلیمنٹس یعنی یہ کتاب بائبل کے بعد چھپنے والی دنیا کی دوسری سب سے مقبول ٹیکسٹ بک تھی یا سب سے بڑی بک تھی. یعنی کہ جب نئے نئے پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بائبل ہم تو چھاپیں گے، وہ مقدس کتاب ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر یہ یوکلڈ کی ایلیمنٹس. اور ہاں، آج سے 100-150 سال کی پہلے کی بھی بات کریں جو کہ ہمارے حساب سے حالیہ تاریخ یا ریسنٹ پاسٹ کہلائے گا، تو یہ ابراہم لنکن صاحب کا ایک کوٹ ہے. مجھے ابراہم لنکن کی تصویر بہت پسند ہے جو ان کے لیٹ 30s میں لی گئی تھی. ابراہم لنکن صاحب جو ہے وہ بھی یوکلڈ کی ایلیمنٹس کے بہت مداح تھے اور وہ کہتے تھے میں اپنے دماغ کو فائن ٹیون کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھتا ہوں. وہ گھڑ سواری کرتے دوران بھی ایلیمنٹس پڑھتے تھے، جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے تب بھی ایلیمنٹس پڑھا کرتے تھے. تو یہ قول انہیں ابراہم لنکن صاحب کا ہے. کہتے ہیں کہ قانون پڑھتے دوران مجھے بار بار لفظ ڈیمونسٹریٹ سے پالا پڑا، عملی مظاہرہ، عملی ثبوت. پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس لفظ کے معنی معلوم ہو گئے، لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ ایسا نہیں تھا. تو میں نے خود سے کہا کہ جب تک ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں تو میرے استدلال ریزن اور ثبوت سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے ڈیمونسٹریٹ میں. تو ڈیمونسٹریشن ثبوت کی کسی دوسری شکل سے کیسے مختلف ہو سکتا؟ تو لنکن صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ ڈیمونسٹریٹ کا مطلب کسی چیز کو شک و شبے سے بالاتر ہو کر ثابت کرنا ہے، کچھ ایسا جو کسی چیز کے بارے میں سادگی سے اچھا محسوس کرنے سے یا اس بارے میں دلیل دینے سے بہت زیادہ ہو. لکھتے ہیں میں نے ویبسٹر ڈکشنری دیکھی، یعنی ویبسٹر ڈکشنری تب بھی تھی، یاد رکھیے. تو ایک خاص ثبوت کا اس میں بتایا گیا تھا کہ ایسا ثبوت جو کسی بھی ممکنہ شک سے پاک ہو، لیکن میں نے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس طرح کا ثبوت ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ممکنہ شک و شبے سے بالاتر ہو سکتی ہیں یا ثابت ہو چکی ہیں، تو اور جنہیں غیر معمولی دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں پڑی، جیسا کہ میرے خیال میں ڈیمونسٹریٹ کو ہونا چاہیے تھا. غرض میں نے ڈکشنریاں اور حوالہ جاتی کتابیں کھنگالی لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے اندھے کو نیلا رنگ سمجھانے کی کوشش کی جائے. آخرکار میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لنکن تم تب تک اچھے وکیل نہیں بن سکتے جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ ڈیمونسٹریٹ کا صحیح مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں میں اسی کیفیت میں اسپرنگ فیلڈ سے اپنے گھر والد کے گھر چلا گیا اور وہاں تب تک رہا کہ جب تک میں نے یوکلڈ کی 6 کتابوں میں دیا گیا ہر نقطہ پوری توجہ سے نہیں پڑھ لیا جو پلینر جیومیٹری کے بارے میں ہیں. اور تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈیمونسٹریٹ کا کیا مطلب ہے اور میں وکالت پڑھنے کے لیے واپس چلا گیا. تو امریکہ کے ایک عظیم صدر تک یہ محسوس کرتا تھا کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے اسے یوکلڈ کی ایلیمنٹس کی 6 کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے اور ان میں دیے گئے پروپوزیشن کو ثابت کرنے کے قابل ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے. صرف یہی نہیں بلکہ صدر بننے کے بعد بھی وہ اپنے دماغ کو فائن ٹیون کرنے کے لیے انہی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا جیسے کہ میں نے بتایا، تاکہ وہ ایک عظیم صدر بھی بن سکے. تو دوستو جیومیٹری کی اس پلے لسٹ میں بنیادی طور پر ہم وہی سب کچھ کریں گے، وہی سب کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کو بھرپور انداز میں اس طرح سے ثابت کر سکیں جیسے کہ آج سے 2300 سال پہلے یوکلڈ نے کیا تھا. یعنی ہم یوکلڈ کے نقش قدم پر چلیں گے تاکہ ہم مختلف اسٹیٹمنٹس کو اپنے ریزن سے، اپنے دلائل سے مضبوط بنا سکیں اور اس بارے میں جب بھی کچھ کہیں تو ہمیں پورا اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں محض دل خوش کرنے کے لیے نہیں کریں بلکہ ہم اسے ثابت بھی کر سکیں. تو اصل اور بنیادی حقیقی ریاضی وہی ہے جو ہم کریں گے. حساب تو بس جمع، نفی، ضرب، تقسیم تو عرب جیومیٹری یعنی یوکلڈین جیومیٹری ہی سے اصلی تے وڈی ریاضی کی ابتدا ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ بات کرنا تھا کہ ہم اس میں مفروضے بنائیں گے اور پھر دوسری چیزیں ان سے اخذ کریں گے اور